أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی چند آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں اس میں یہ بات آئی تھی کہ مشرکین مکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے تھے، قرآن کریم کو نہیں مانتے تھے، وہ قیامت کے دن اندھے، گونگے اور بہرے اٹھائے جائیں گے۔ یہاں پر ایک بات اور یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہنم سب کے سامنے لائی جائے گی، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور سب جہنم کو دیکھ لیں گے۔ تو وہاں یہ مشرکین بھی تو دیکھیں گے، تو یہاں تو ان کا دیکھنا ثابت ہوتا ہے۔ اور کل والی آیت میں ہم نے جو پڑھا اس میں آیا تھا کہ وہ تو اندھے اٹھائے جائیں گے، تو پھر دیکھیں گے کیسے؟ اسی طرح دوسری جگہ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ کا لفظ آیا ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کو دیکھیں گے یا عذاب کو دیکھیں گے یا جہنم کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں اوپر کی اوپر لگی رہ جائے گی، واپس لوٹ کر نہیں آئے گی، یعنی وہ چپک جائیں گے۔ تو یہاں بھی دیکھنا ثابت ہوتا ہے۔ اور کل ہم نے سنا کہ وہ تو اندھے ہوں گے۔ اب یہ چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، کچھ آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اندھے ہوں گے اور کچھ آیتیں کہہ رہی کہ وہ دیکھتے ہوں گے۔ یہاں ضرورت پڑتی ہے سمجھانے والے کی، اور اس امت کو سمجھایا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔ اس لیے یہ امت صحابہ کرام سے مستغنی نہیں ہو سکتی، ان کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ صحابہ کرام نے سیکھا ہے، قرآن سمجھا ہے حضور سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کا مطلب سمجھایا کہ ممکن ہے کہ جب اٹھائے جائیں قبروں سے اس وقت وہ اندھے بھی ہوں گے، گونگے اور بہرے بھی ہوں گے، اور منہ کے بل گھسیٹ کر چلائے جائیں گے، اور جب تمام انسانیت جمع ہو جائے گی اور جب جہنم لائی جائے گی اس وقت ان کو دکھایا بھی جائے گا، کیونکہ ان کو ڈرانا بھی تو ہے، جہنم دیکھیں گے تو ڈریں گے۔ تو کہا شروع میں اندھے گونگے بہرے ہوں گے لیکن بعد میں دیکھتے ہو جائیں گے، تو ہی تو ان کو زیادہ ڈر لگے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ پھر ان کو ہمیشہ کی جہنم دی جائے گی، اور جہنم میں ڈال دیے جانے کے بعد جب آگ تھوڑی دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اور بھڑکا دیں گے، یعنی مسلسل عذاب ہوتا رہے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ ذالک جزاؤہم، یہ ان کا بدلہ ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، قرآن کو نہیں مانا۔
وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یہ ان کا بہت بڑا سوال تھا مشرکین مکہ کا، اور اگلی امتوں میں جو نہ ماننے والے ہوئے ہیں ان کا بھی۔ یہ بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایک آدمی مر گیا، اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو گیا، ہڈیاں پگھل گئی، پاؤڈر ہو گیا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ کیسے پیدا کرے گا؟ جب اسلام عرب میں آیا، حضور جب آئے، اس وقت عرب میں عیسائیت بھی تھی، یہودیت بھی تھی، مجوسیت یعنی آگ کی پوجا وہ بھی موجود تھی، مورتیوں کی پوجا وہ بھی تھی، اور اس وقت کچھ نام نہاد عقل مند بھی تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، عقل مند جو سمجھے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے شاید ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کو مرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جلا دیا جاتا ہے اور اس کی راکھ ہو جاتی ہے، اور پھر اس راکھ کو سمندر کے پانی میں بہا دیتے ہیں۔ یعنی اب کوئی کیسے اس کو جمع کر سکتا ہے؟ یہ دعویٰ ہے، مر گیا، جلا دیا، راکھ ہو گیا، راکھ پانی میں مل گئی، اس کو تو کون الگ کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بار بار یہی کہتے کہ یہ آیت قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ہے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا، کہ جب ہم ہڈی ہڈی ہو جائیں گے، گوشت کا سب سر گل جائے گا، پھر ہڈیاں بھی چورا ہو جائے گی، پاؤڈر بن جائے گی، وقت گزرتے گزرتے ہمارا نام و نشان مل جائے گا، مٹی کے ساتھ رل مل جائے گی یہ پاؤڈر وغیرہ، پھر کوئی کیسے زندہ کرے گا اس کو؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی، کہ اللہ تو وہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اور وہ بھی بغیر مٹیریل کے، بغیر کسی دوسرے کی مدد لیے اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آسمان بنایا۔ جو اللہ اتنا بڑا آسمان بنا سکتا ہے وہ انسان کو دوسری بار پیدا نہیں کر سکتا۔ کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کی مثال دی کہ اس کو دیکھ کر تو تم دیکھ لو، تم نے ابھی میری قدرت اور طاقت کو سمجھا کہاں؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیدائش کے اعتبار سے اگر کوئی مشکل ہوتا تو آسمانوں کو بنانا مشکل ہوتا، زمین کا بنانا مشکل ہوتا، 6 فٹ کے انسان کو بنانا کون سی مشکل بات ہے؟ جب اتنی بڑی بڑی چیزیں میں نے بنا دی تو کیا انسان کو میں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ رب العزت کئی جگہوں پر اس آیت کو لا کر سمجھا رہے ہیں کہ آسمان جب بنا دیا ہم نے، زمین بنا دی۔ دوسری جگہ مثال دی ہے کہ موت کے بعد دوسری مرتبہ زندہ ہونا ایسا ہے جیسا کہ گرمی میں زمین بالکل سوکھ جاتی ہے، بنجر نظر آتی ہے، کسی جگہ ہریالی نہیں ہوتی، گویا کہ یہ زمین مردہ ہو گئی، پھر جیسے ہی آسمان سے بارش آئی تو وہ زمین لہلہانے لگتی ہے، ایک نئی زندگی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ بس اسی طرح آپ کا بھی مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ کتنے آسان مثالوں سے اللہ تعالیٰ سمجھائے کہ جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے وہ مردہ انسان کو بھی دوبارہ زندہ کر دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ قادر، یعنی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اس بات پر طاقت رکھتا ہے ان یخلق مثلہم، کہ دوبارہ ان کو پیدا کرے۔ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اب سوال ہوتا تھا ان کو کہ تم کہتے ہو کہ اللہ میں طاقت ہے، چلو مان لیا، تو کئی سالوں پہلے ہمارے باپ دادا مر گئے، وہ تو آج تک زندہ نہیں ہوئے، کوئی لا کے تو دکھاؤ تو ہم مانے کہ بھائی کھلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، ان کا ایک وقت متعین ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ان کو بھی زندہ کیا جائے گا اور تم کو بھی زندہ کیا جائے گا، لیکن اللہ رب العزت کا سسٹمیٹک سب کام ہوتے ہیں، ہمارے جیسا نہیں کہ ابھی بولا ابھی کر دیا۔ اللہ کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دیا ہے کہ یہ دوبارہ اٹھانا فلاں وقت ہوگا۔ کسی نبی کو بھی معلوم ہے، کسی فرشتے کو بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کب زندہ کریں گے۔ تو لا ریب فیہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ جو اگلے مر گئے نا وہ بھی زندہ کیے جائیں گے، تم ذرا بھی ٹینشن مت، سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، اس پر بھی ظالم لوگ بے انکار کیے نہ رہ سکے، کہا کہ نہیں وہ ہوگا، وہ تو کس نے دیکھا کہ کب ہوگا، ابھی تم لا کر دکھا دو
کہ تمہارے دادا ہے پردادا ہے اتنے سال پہلے مر گئے تھے، ان سے ہم ذرا بات چیت کریں تو ہماری سمجھ میں آوے اور ہم مانیں گے کہ بھائی واقعتاً دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، تو اس صورت میں تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ہاتھ روک لیتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ مشرکین مکہ الگ الگ طریقے سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ باغ بنا دیں، باغ میں نہریں جاری کر دیں، یہاں کھیت بنا دیں، آپ کا گھر سونے کا ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں، میں رسول ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کے بس کی بات ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں اللہ تمہارے حوالے کر دیتا، زمین کے خزانے، روزی روٹی کا مالک اللہ تعالیٰ تم کو بنا دیتا، تمہیں اختیار دے دیتا، تو تم لوگوں پر خرچ نہ کرتے ختم ہو جانے کے ڈر سے۔ تم تو اتنے بخیل ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان ہے بڑا تنگ دل، چھوٹے دل کا، اس کا جی نہیں کرتا خرچ کرنے۔ تم مجھ سے بارہا مانگتے ہو کہ نہریں جاری کرو، سونے چاندی کا یہ بناؤ وہ بناؤ۔ اگر اللہ تمہارے حوالے کر دیتا تو تم کسی کو کچھ بھی نہ دیتے، بخیل ہو جاتے، بخل کرتے، ختم ہو جانے کا تم کو ڈر ہوتا، حالانکہ یہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں۔ اور ایک مطلب حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خزائن رحمت ربی سے مراد نبوت کے کمالات ہیں، کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے تم کو نبی بنایا، اگر یہ نبی بنانا اور نبوت کے کمالات دینا تمہارے ہاتھ میں کر دیا جاتا تو تم کسی کو نبی نہ بناتے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کو نبی بنائیں گے تو پھر اس کا ماننا بھی پڑے گا، وہ جیسا کہے ویسا کرنا پڑے گا، تو ہم کیوں کسی کی بات مانیں؟ اس لیے تم کسی کو نبوت بھی نہ دیتے۔ بھائی بادشاہ کون بناتا ہے؟ پبلک بناتی ہے۔ وڈا پردھان کون بناتا ہے؟ پبلک بناتی ہے، لیکن بنا دینے کے بعد اس کی ماننی پڑتی ہے کہ نہیں ماننی پڑتی؟ بنایا لوگوں نے، لیکن بنا دیا اس کے بعد اب اس کی چلے گی، آپ کو بھی اس کا ماننا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نبوت کا سسٹم تمہارے ہاتھ میں ہوتا تو تم کسی کو نبی بھی نہ بننے دیتے، کیونکہ نبی بنا دیا تو پھر اس کا ماننا بھی پڑے گا، اور ماننے کا جذبہ تو تمہارے اندر ہے نہیں۔ اس لیے سارا سسٹم اللہ رب العزت نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ اگر اللہ رب العزت ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ دیکھو تم نشانیاں مانگتے ہو، تم سے پہلے لوگوں نے بھی مانگی تھی، نشانیاں بہت ساری آ گئی، انہوں نے نہیں مانا، پھر بھی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دی تھی۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سو تم بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ فرعون اور اس کے ماننے والے تو شاید انکار کرے، بنی اسرائیل گواہ ہے، 9 نشانیاں بڑی بڑی ہم نے دی تھی۔ اِذْ جَاءَهُمْ، جبکہ وہ ان کے پاس آئے، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، تو فرعون نے ان سے کہا، إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، میرے خیال میں تو ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو فرعون نے کہا نشانیاں بتاؤ، تو 2-3 نشانیاں تو وہاں بتا دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دیکھو 9 آیات، آیات جو لفظ ہے اس کا ترجمہ معجزہ بھی ہوتا ہے، اور جیسے قرآن کی آیتیں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے بھی دیے گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 احکام بھی دیے تھے۔ آیات سے معجزات بھی مراد لے سکتے ہیں اور احکام، اور یہ 9 کا مطلب 9 ہی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ دیے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ 9 معجزات کون کون سے تھے؟ ایک تو عصا، یعنی جو لکڑی ہاتھ میں رکھتے تھے، جب بھی اس کو زمین پر رکھ دیتے وہ کیا بن جاتا؟ اژدہا اور سانپ بن جاتے۔ دوسری نشانی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی کہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے موسیٰ علیہ السلام، اور جب باہر نکالتے تو اتنا خوبصورت اور چمکتا ہو جاتا، یعنی کوئی کوڑ اور بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، بولنے میں تکلیف تھی،
جب آپ کو نبی بنایا گیا آپ نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، تو اللہ تعالیٰ نے لکنت دور کر دی تھی۔ آپ فصیح زبان تھے، اچھی طرح بول پاتے تھے۔ ایک اور نشانی کہ جب فرعون کا لشکر بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے نکلا اور موسیٰ علیہ السلام رات میں اندھیرے میں راستہ بھول گئے تھے، جانا کہیں اور تھا اور پہنچ کہیں اور گئے تھے اپنے ماننے والوں کو لے کر، تو پیچھے لشکر تھا فرعون کا اور آگے سمندر تھا، اب راستہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی وہاں عطا فرمائی تھی، کون سی؟ کہ اضرب بعصاک الحجر، اپنا عصا اپنی لکڑی کو سمندر پر ماریے، اس میں سے پھر راستے بن گئے تھے۔ یہ بھی ایک معجزہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا۔ یہ فرعون نے بھی دیکھا تھا، فرعون کے ماننے والوں نے بھی دیکھا، اور بنی اسرائیل نے بھی یہ نشانیاں دیکھی تھی، سب نے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ پھر فرعون اور اس کی قوم کے ظلم و ستم بہت بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل بھیجا، الگ الگ طریقے سے عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، ان کی ہر چیز میں ٹڈیاں، کھانے کے واسطے لقمہ اٹھا تو اس پر بھی ٹڈی، کھیتی باڑی میں بھی ٹڈیوں کے گول آتے اور سب ختم کر دیتے۔ پھر میڈکوں کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، ان کی ہر چیز میں میڈک، کنویں سے پانی کے واسطے ڈول بھرتے پانی کا اور نکالتے تو اس میں سے میڈک نکلتا، گلاس میں پانی بھرتی اور پینے کے لیے منہ کے قریب لے جاتے تو میڈک اندر ہوتا، بستروں پر میڈک، کپڑوں میں میڈک، جیب میں میڈک، اللہ رب العزت نے ایسا عذاب بھی ان کے وہاں بھیجا تھا، تو ابھی وہ سدھرے نہیں۔ اس کے بعد خون کا عذاب، یعنی ہر چیز میں خون، کھانے کے واسطے لقمہ اٹھاوے اس میں بھی خون آ جاتا، پانی میں بھی خون آ جاتا، ان کے کپڑوں میں بھی خون آتا۔ ایسی نشانی اللہ رب العزت نے بھیجی تھی۔ پھر جوئیں جو ہمارے سروں میں ہوتی ہے، جوئیں، تو سروں میں بھی کپڑوں میں بھی ہر جگہ جوؤں کا عذاب اللہ رب العزت نے بھیجا تھا فرعون اور اس کی قوم کے پاس۔ یہ سب اس لیے تھا تاکہ ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ سمجھ جائے کہ موسیٰ علیہ السلام جس رب کی طرف بلاتے ہیں واقعتاً وہ اس کا رب ہے اور ہم سب کا بھی رب ہے، اور فرعون کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ سدھرے نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دوسری مرتبہ یاد دلایا کہ یہ ساری نشانیاں تمہاری ڈیمانڈ پر آئی ہیں، تم نے نشانیاں مانگی تھی، یہ نشانیاں آ رہی ہیں، اب تو تجھے ایمان لے آنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسی دعوت دی تو اس نے کیا کہا؟ فقال له فرعون انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، فرعون نے کہا کہ موسیٰ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی نے جادو کر دیا، اس لیے تم ایسی الٹی سیدھی باتیں کرا کرتے میرے پاس آ۔ فرعون نے الٹا موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ کسی نے جادو کر دیا ہے تمہارے اوپر، تمہارا علاج کراؤ۔ یہ کیا میرا رب اللہ ہے نہ اللہ کون ہے، نہیں کیا باتیں کرا کرتے، ایسی بات کہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال لقد علمت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون تو بھی جانتا ہے دل سے، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، یہ ساری نشانیاں اللہ نے اتاری ہیں، تو بھی اندر سے تو جانتا ہے، لیکن چونکہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے اس لیے سب کے سامنے اقرار کرتا نہیں ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یقیناً تیری بربادی اور ہلاکت کے دن آ گئے، تیرے دن بھر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، فرعون نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے تم پر جادو ہو گیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ اب تیرے دن بھر گئے ہیں، کیونکہ اندر سے تو بھی جانتا ہے کہ یہ ساری نشانیاں اللہ نے بھیجی ہے، لیکن تو ضد اور حد درمی کی وجہ سے مانتا نہیں ہے، اب تیرے دن بھی بڑھا گئے ہیں، تیرا انجام بھی قریب ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، پھر فرعون نے چاہا کہ ان کو اس سرزمین سے اکھاڑ دیں۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، پس ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ پہلے بنی اسرائیل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی، آپ مدین سے واپس آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بنو اسرائیل کو میرے حوالے کر دیں، میری قوم کو میرے حوالے کر دیں۔ کیوں نہیں چھوڑتا تھا؟ کیونکہ فرعون اور فرعونیوں نے بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، ان سے مزدوری کرواتے تھے، کام کرواتے تھے، ان کی عورتوں سے خدمتیں لیتے تھے، اور یہ سب سیٹھ بنے بیٹھے تھے۔ تو پہلے موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے تھے کہ میرے حوالے کر دے، تو ابھی دیتا نہیں تھا۔ لیکن جب فرعون کو خطرہ لاحق ہوا کہ موسیٰ کی بات دھیرے دھیرے لوگوں کی سمجھ میں آنے لگی ہے، اور جادوگر جیسے جادوگر بھی مسلمان ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے، اب اگر سب کے سامنے حقیقت آ گئی اور لوگ ایمان میں داخل ہو گئے تو میری حکومت کے پائے
ہل جائیں گے، ان کی میجورٹی ہو جائے گی۔ اس لیے غنیمت یہی سمجھا کہ میری اپنی جو قوم ہے قبطی، ان کو اپنے پاس رکھوں اور میری حکومت ان پر باقی رہے، اور بنی اسرائیل کو یہاں سے بھگا دوں۔ سمجھنے والا سسٹم ہے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کو کہا کہ یہ یہاں رہے اور یہاں رہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا فیور کیا تو میری حکومت خطرے میں آ جائے گی، اس لیے پہلے تو نہ کہتا تھا کہ نہیں حوالے کروں گا کیونکہ ہم ان سے خدمت لے رہے ہیں، لیکن اب سامنے چل کر کہہ رہا ہے کہ یہاں سے نکلو تو تمہاری تعداد کم ہو جائے اور میری جو قوم ہے اس کو میری حکومت باقی رہے۔ آج کے دور میں ہمارے یہاں بھی قانون آیا تھا کہ بھائی افغانستان ہے، پاکستان ہے اور دوسرے اڑوس پڑوس ملکوں کے جو غیر مسلم لوگ ہیں، مسلم نہیں، مسلمانوں کے علاوہ چاہے سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو مذہب کوئی بھی، وہ یہاں آ سکتے ہیں۔ آیا تھا نا، مسلمان نہیں تھا، تاکہ اپنی وہ جو تعداد چاہیے میجورٹی وہ برقرار رہے، اور یہاں تم جو ہے وہ یہاں نہیں چاہیے، تم یہاں سے، تو ہماری حکومت برابر، یہ فرعون والا دعویٰ تھا، اس کی بھی پلاننگ یہی تھی کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے ہکال دے تو اپنی قوم پر اندھ بھگت تھے وہ بھی سب، اپنی قوم پر اپنی حکومت باقی رہے، یہ اس کا دعویٰ۔ جب اس نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو نکال دے تو اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا فرعون نے، اور سب کو برابر چڑھایا کہ دیکھو یہ مٹھی بھر لوگ ہیں اور ہم سب طاقتور ہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہے، لشکر بھی ہے، حکومت بھی ہے، سب کچھ ہے، کل صبح میں اپنے صبح ہوتے ہوتے ان کا خاتمہ کر دیتے، اور پوری شان و شوکت کے ساتھ فرعون بھی نکلا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، سمندر تک وہ نکلا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس کو لائے تھے وہاں تک۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، میں نے بھی سنا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ لکڑی ماری سمندر پر عصا اور راستے ہوئے تو فرعون بھی دور سے دیکھ رہا تھا اور وہ بڑی بڑی ہانک رہا تھا کہ دیکھو میری وجہ سے راستے ہو رہے ہیں۔ سمندر میں وہ راستے کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ وہ اس کی وجہ سے اور اس کے حکم سے نہیں ہوئے تھے، وہ تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے ہوئے، لیکن یہ بڑی بڑی پھینک رہا تھا کہ دیکھو راستے ہو گئے، اور پھر بیچ سمندر میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کام، اس وقت یہ کلمہ پڑھ رہا تھا جب اس نے موت دیکھی، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب ڈوبنے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اب کہہ رہا ہے اب میں مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آن اب وقت عصیت من قبل، تو بہت پھینکتا تھا، نے بہت نافرمانی کرتا تھا کہ میں تو تمہارا رب ہوں، نے اب ہتھیار ڈال دیے۔ اب چونکہ موت کی نشانیاں دکھائی دینے لگی تو اب ایمان معتبر نہیں۔ مفسرین نے الگ الگ باتیں لکھی ہے، ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ پر ایک تماچا مارا تاکہ وہ کلمہ نہ پڑھ سکے، کیونکہ ایسے وقت میں بھی اگر کلمہ پڑھ لیتا تو ممکن تھا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے، ایسے وقت میں بھی غفور الرحیم ہے۔ غصے کی حالت میں شیطان کی دعائیں قبول کی تھی اللہ تعالیٰ، تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کو تھپڑ مارا تو وہ بے ہوش جیسا ہو گیا اور پھر مر گیا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے زمین کے نیچے سے یعنی سمندر کے نیچے سے کیچڑ لے کر اس کے منہ میں ڈال دیا تاکہ کلمہ نہ پڑھ سکے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالنا چاہا تو ہم نے سب کو نکالا وہاں سے، اور یہ دیکھو فرعون اپنا محل چھوڑ کے نکلا، اس کے وزیر اپنے بنگلے چھوڑ کے نکلے، باغات چھوڑ کے نکلے، اور جو نکلے تو نکلے واپس جانا نصیب ہوا۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، ہم نے فرعون کو بھی غرق کر دیا اور سب اس کے ساتھ جتنے تھے سب کو غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور ان کو غرق کر دینے کے بعد ہم نے بنو اسرائیل سے کہا کہ جاؤ وہ زمین اب تمہاری ہو گئی۔ وہ جو فرعون اور فرعونیوں نے محل چھوڑے ہیں، باغات چھوڑے ہیں، وہ سب تمہارا ہو گیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے، جاؤ ابھی وقتی طور پر اب یہ تمہارا ہو۔
تو کوئی کسی کو کسی جگہ سے نکال سکتا نہیں. اگر نکال بھی دیا تو اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمت ہے اس کے پیچھے ہو. مکہ چھوڑ کر حضور گئے تو 8 سال میں پھر واپس فتح بھی ہو گیا. آج کے دور کی NRC نے سب تعلق، یہ چیزیں پہلے سے قرآن میں موجود ہیں. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. پہلے زمانے کے مشرکوں نے اور کافروں نے اپنے نبیوں سے یہی کہا تھا کہ یا تو واپس لوٹ آؤ، یعنی گھر واپسی کر لو، جو مذہب چلا رہا ہے مورتی پوجا کا وہ مانو، یا تو ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے. یہ NRC اسی وقت سے یہ دھمکیاں سسٹم پہلے سے کام کر رہا ہے. لیکن اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اس زمین کا وارث اور مالک اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کو بنا دیتا ہے. یہ جتنی شان و شوکت کے ساتھ گھر سے نکلے تھے کسی کو واپسی نصیب نہیں ہوئی، اور بنو اسرائیل بیچارے خالی ہاتھ نکلے تھے اپنی جان بچا کر. اللہ تعالیٰ نے پورے شہر کا اور پوری بادشاہت کا ان کو مالک بنا دیا. یہ اللہ رب العزت کا سسٹم کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو غرق کر دینے کے بعد بنو اسرائیل سے کہا کہ جاؤ اب زمین میں رہو، یہ سب تمہارا ہو گیا. جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم تمام کو ساتھ میں لے آئیں گے. پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب ساتھ میں اٹھائے جائیں گے. پھر جماعتیں الگ الگ بنا دی جائے گی، ماننے والوں کے الگ، نہ ماننے والوں کے الگ. ماننے والوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے الگ، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے الگ. جب اٹھائے جائیں گے تب تو ساتھ میں ہوں گے. پھر جماعتیں جنت کی اور جہنمیوں کی الگ الگ کر دی جائے گی. یہ مثال اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو سمجھائی کہ تم سے پہلے بھی نہ ماننے والوں نے بہت ساری نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانا، تو ہم نے ان کا کام تمام کر دیا. تم بھی نبی کو مان لو، قرآن کو مان لو، ورنہ تمہارا انجام بھی ان کے جیسا ہوگا. اور ان کے واسطے پوری امت کو آج بھی دعوت اور قیامت تک کے لیے دعوت ہے کہ نشانیاں آ چکی ہیں واضح کھلی ہوئی. مان لیں گے تو نفع ہے، نہیں مانیں گے تو جیسے اگلوں کا حال ہوا تمہارا بھی حال ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. گمراہ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا. ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھیں ایمان کی حالت میں زندگی عطا فرمائیں، اور جب اللہ تعالیٰ ہمارے موت کا فیصلہ فرمائے ایمان والی کلمہ طیبہ والی موت نصیب فرمائے.